فکسٹ نے بنیر کی عوام کی کیا خدمت کی، آئے ہم بتائیں آپ کو۔ ہم سب نے بنیر میں ایک قیامت کا منظر دیکھا، سیلاب آیا اور پورے گاؤں بہہ گئے، ہر طرف تباہی کا منظر، سینکڑوں لوگ ملبے تلے دب گئے، اجتماعی قبر اور اجتماعی جنازے ہونے لگے، لوگوں کی دکانیں، گھر، کاروبار، مال مویشی تباہ ہو گئے۔ پہلے دن سے فکسٹ کے رضاکار ریسکیو عمل پہ مصروف رہے۔ ہم بھی سفر کرتے کرتے بنیر میں پہنچے اور پہنچتے ہی لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام شروع کیا، کیونکہ لوگ ریسکیو عمل میں مصروف ہے، یا ہاسپٹل میں یا کسی کا گھر ہی نہیں ہے، تو پہلی ضرورت خوراک اور پانی ہوتا ہے۔ ایک طرف خوراک تیار ہو رہے تو دوسری طرف ہم پانی کے لیے نکل گئے، اپنے گاڑی میں پانی کو لوڈ کیا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچے، جہاں پر کچھ دیگیں تیار ہوئی تھی اور مزید دیگوں کے لیے جگہ صاف ستھری کر دی۔ صفائی کے بعد اللہ کا نام لیا اور پیکنگ پہ کام شروع کیا۔ پارسل اس لیے تیار کر رہے تاکہ لوگوں کو دینے میں آسانی ہو جائے۔ اب چونکہ ٹریفک بہت تھا تو گاڑیاں آگے نہیں جا سکتی تھی۔ جتنے پارسلز تیار تھے، روٹیاں اور پانی کی بوتلز موٹر سائیکل اور لوڈر میں لوڈ کیے، بازار میں پہنچے، تقسیم کا عمل شروع کیا۔ کچھ لاشیں اس ٹائم بھی مل رہی تھی اور ساتھ میں ہر طرف ایک تباہی کا منظر تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک ایسے ایریا میں پہنچے جہاں پہ کوئی نہیں گیا تھا۔ بچوں، بڑوں، گھروں، ریسکیو اہلکاروں میں کھانے کا تقسیم جاری کیا۔ گھر کے دہلیز پہ بھی کھانا پہنچایا۔ یہ گھر کے پورے گیٹ مٹی کے اندر ہے، مطلب اس سے بھی اوپر پانی تھا، پورے گھر نیچے آ گئے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں تک کھانا پہنچے جہاں کوئی نہیں گیا۔ بچوں میں اور گھروں کے دہلیز پہ تقسیم جاری رکھا۔ لوگوں کے گھر، مال مویشی کچھ نہیں بچا ہے، انسانوں کے ساتھ جانور بھی مشکل میں۔ تکلیف دہ منظر تھا، ہر کسی کی الگ کہانی تھی۔ جیسے ہم گرما گرم چاول پہنچا رہے تھے، لوگ کھانا شروع کر، کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں آیا تھا صبح سے۔ اس علاقے میں تقسیم ختم کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آئے اور فوراً مزید پارسلز تیار کرنے پہ کام شروع کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے مقدار میں پارسلز تیار ہے، مسلسل دیگیں تیار ہو رہی ہے۔ پارسل کی پیکنگ کرنے کے بعد گاڑیوں میں ہم لوڈ کر رہے۔ اس دفعہ پارسل زیادہ تھے تو ایک گاڑی لوڈ کرنے کے بعد دوسری گاڑی منگوائی اور اس میں بھی فوراً کھانے کی لوڈنگ شروع کر دی۔ سارا کھانا، پانی، میڈیسن لوڈ کرنے کے بعد تقسیم کے لیے نکل گئے۔ سفر کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچے جو آدھے سے زیادہ بہ گیا ہے۔ علاقائی مشران سے مشورہ کیا اور پھر ایک اچھی ٹیم بنا کے سارے پارسلز لڑکوں کو دے دیے، کیونکہ آگے گاڑیوں کا راستہ نہیں تھا۔ اللہ کا نام لیا، رات کے اندھیرے میں گھر گھر پہنچتے رہے۔ کہیں پہ بزرگ تو کہیں پہ بچے انتظار میں تھے۔ یہ خطرناک راستے دیکھ کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کسی پہاڑ پہ ہیں۔ یہ کوئی پہاڑ میں ہم نہیں ہے، بلکہ یہ گھروں کے اوپر یہ سارا پہاڑ نیچے آیا ہے پانی کے ساتھ، یا ابھی بھی نیچے لوگ ہیں، لاشیں ہیں، اور کوشش ہے، ہم لگے ہوئے جہاں لوگ ریسکیو کر رہے یا گھروں میں ہیں وہاں کھانا پہنچا رہے ہیں۔ راستے میں جو مریض آ رہے تھے ان کو انجیکشن اور دوائیاں بھی دے رہے تھے۔ دیکھیں، یہ ہے ہمارے لوگوں کا جذبہ۔ یہ کھانے اور میڈیسن کے ساتھ فروٹ کا تقسیم بھی جاری ہے۔ یہاں سے اجازت لی اور دوسرے علاقے کی طرف نکل گئے۔ راستے میں جو سیلاب متاثرین تھے یا ریسکیو اہلکار تھے، ان سب تک کھانا اور صاف پانی پہنچا رہے تھے۔ آپ تمام لوگوں پہ ہم یہ آواز کرتے ہیں کہ فکسٹ کا بازو بنے، آئے مل کے ان لوگوں کے درد تکلیف میں شریک ہو جائے۔ آج کھانے کا تقسیم ہوا، کل کچھ مزید کریں گے۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہی کام ہوگا، کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے کہ کس چیز کی نیڈ ہے آپ کو۔ آپ کے پاس بھی کوئی اچھا آئیڈیا ہو تو کامنٹ میں لازمی بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے دن کے لیے ہمارے ساتھ رہے، پروفائل کو فالو کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس نیت سے شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کوئی ہمارے ساتھ اس فلاحی کام میں جڑ جائے۔